بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام تیسرا دن اور چوتھی شب لگ چکی ہے۔ بہت زیادہ انسان انتظار کرتا ہے ماہ محرم کا، بہت اہتمام بھی کرتا ہے، تیاری بھی کرتا ہے، مجالس کے لیے، عزاداری کے لیے، جلوس ماتم، لیکن بہت تیزی سے دن گزر جاتے ہیں۔ بس ہمیں ان ایام میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا امام کے خیمے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ کربلا ہر سال دعوت دیتی ہے، ہر سال انسان کو موقع ملتا ہے کہ اپنے امام کو پہچانو، اپنے امام تک پہنچنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اسے دور کرو۔ مجلس تربیت کی جگہ ہے، مجلس انسان کی تربیت کرتی ہے، مجلس انسان کو معرفت دیتی ہے، مجلس انسان کو بصیرت بناتی ہے، مجلس انسان کو فتنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجلس امام حسین کا کمال ہے کہ انسان آئے جیسے بھی، مگر جب اٹھ کے جاتا ہے تو حسینی ہوتا ہے۔ تو یہ کمال امام حسین کا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ سید الشہداء نے 61 ہجری میں جو کربلا کا نقشہ کھینچا تھا، اسے اس طرح بنایا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس میں تیار ہوتے رہیں گے۔ یہ آج کتنے سو سال گزرنے کے بعد دنیا کے ہر حصے کے اندر امام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر دنیا میں حصے میں آدمی غم زدہ ہے، غم کی حالت میں ہے۔ ائمہ علیہ السلام بھی جب ماہ محرم کا چاند نکلنا تھا، ریان شبیب کہ جو امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہے، اللہم صلی اللہ علیہ، امام اس کو بتاتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا میں نے اپنے بابا کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ خوب غم اور حزن ضروری ہے، غم اور حزن ہی انسان کو بیداری دیتا ہے۔ انسان کے وجود میں دشمن کے خلاف غصہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ضروری ہے، غضب بھی ضروری ہے، لیکن جائز ہو غضب۔ غضب کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، دعائے نطبہ کا فراز ہے، بے آئینہ دم مقتول و کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ وہ امام جو پردہ غیبت میں ہے۔ عزیزان محترم، جمعہ کا دن ہے، ویسے بھی امام کا ذکر عام دنوں میں بھی ضروری ہے، لیکن جمعہ کے دن تو ویسے ہی زیادہ انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے امام کے لیے اپنے جمعہ کے دن کو کتنا استعمال کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا اپنے امام سے راز و نیاز کرتے ہیں، کتنا اپنے امام سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جسے دیکھ کر ہمیں ہمارا امام یاد آئے؟ کیا ہمارا گھر، ہمارے کام کی جگہ، ہمارے پڑھنے کی جگہ، کیا کچھ ایسا ہے جس میں ہم امام کو یاد کریں؟ امام کو مجلس میں یاد کرنا اچھی بات ہے، لیکن کافی تو نہیں ہے۔ انسان تو ہر وقت امام کو یاد کرے۔ کربلا یہی تو سکھاتی ہے کہ ایک امام تھا اور باقی سب پروانے تھے، اور یہی دعوت دیتی ہے کہ تم بھی پروانے بنو اپنے امام کے۔ امام کے لیے انسان زندگی گزارے۔ عزیزان محترم، ابو الحسن اصفہانی کا مشہور واقعہ ہے، میں خود کئی دفعہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ بہرحال یاد رہے ذہن میں اور انسان اس سے سبق سیکھے۔ اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے شخص ہیں، باپ کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، غریب سا گھر ہے۔ اپنے والد سے کہا کہ میں دینی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اصفہان کے مدرسے میں چلے جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دن ماں کہتی ہے کہ جائیں، جا کر بیٹے کو دیکھیں کس حالت میں ہے۔ والد صاحب آتے ہیں اصفہان مدرسے میں، دیکھتے ہیں کہ شدید سردیوں کی راتیں ہیں، دیکھتے ہیں بچے کے حجرے میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی گرم کرنے کا کمرے کو انتظام نہیں، کچھ کھانے کو بھی خاص نہیں، تو تھوڑے ناراض ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا اس سے تو اچھا تھا گاؤں میں دھونے والے تو ملتے تھے کم از کم، تو اٹھو واپس چلو گاؤں۔ تو یہاں میں جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، باپ کا حکم شریعت میں واجب ہوتا ہے۔ اگر باپ کوئی حکم دے دے واجب ہو جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی غلط کام نہ ہو جس کی شریعت منع کرتی ہو۔ باہر نکلتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے ہر سختی قبول ہے، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تھوڑا سی وقت گزرتا ہے، دروازے پہ کوئی آتا ہے، خادم آتا ہے، کہتے ہیں سید تھے، سید کوئی آپ کو دروازے پہ بلا رہا ہے۔ باہر جاتے ہیں، دروازے پہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نورانی سا چہرہ کھڑا ہوا ہے، کچھ سامان دیتے ہیں کہ یہ سامان لو، اور کہتے ہیں کہ تمہارے کمرے میں جو کتابیں پڑھی ہیں ان کو ہٹانا، تو ایک شمع ہوگی اسے روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی اور کمرہ گرم بھی ہو جائے گا، اور ہاں اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔
اندر جاتے ہیں, کتابیں ہٹاتے ہیں, واقعی شمع نکل جاتی ہے, کھولتے ہیں, گرمی ہوتی ہے, بیٹا باپ کو بتاتا ہے, دونوں گلے لگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. سید ابو الحسن اصفہانی, چھوٹے سے گاؤں, لیکن عشق تھا, تڑپ تھی نا. کہاں پہنچے؟ نجف کے اپنے وقت کے مراجع بن گئے, اور اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اپنے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص, ایک اور طالب علم آیا, کہتا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو سامرا ہونا چاہیے تھا, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یہ خط پڑے ہوئے ہیں. کہا کھولو, ان میں فلانا نامہ کھولا. کہا یہ امام کا نامہ ہے, امام نے کہا ہے تمہاری نوکری یہاں ہے. تو اگر انسان کو سچی لگن ہو تو جہاں امام چاہیں اسے لے جاتے ہیں. انسان کو سچی لگن ہو. آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, میجورٹی ماشاءاللہ مجالس کی ہماری, اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں جوان آتا ہے. بزرگ ناراض نہ ہو, بزرگ بھی ہماری مجلس کی زینت ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم ان سے سیکھتے ہیں, اور انہوں نے یہ سکھایا ہے جبھی آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اذان محترم, امام کو جوان چاہیے, لیکن جوان کیسا جوان؟ وہ جوان کہ جو اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کر رات کو قیام کرتا ہو. فلم دیکھنا, وہ آپ لوگ تو یقیناً نہیں دیکھتے ہوں گے, ٹی وی دیکھنا, دنیا جہان کی باتوں میں وقت گزار دینا آسان ہے. بیٹھے رہو, باتیں کرو, اور پھر فجر سے پہلے گھر جاؤ, اور تھوڑی دیر انشاءاللہ پھر کہیں نہ کہیں انسان معراج پہ نماز پڑھی لے گا. لیکن فجر سے پہلے سخت ہے, سخت, آسان نہیں ہے, وہ بھی تھکا ہوا آدمی. آپ جانتے ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقام ہو, خدا ان کے درجات بلند کرے, کتنی کتابیں لکھی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کتنی کتابیں لکھی. بہت کتابیں آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں, 14 ستارے اور بہت ساری کتابیں لکھی. 2 کام کہتے ہیں ان کے رکتے نہیں تھے سفر میں, ایک لکھنا, دوسرا تہجد. تہجد ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی, چاہے جو بھی تھا. تو دیکھیں آج اللہ نے کیا مقام دیا ان کو. جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ہم پڑھ بھی نہیں پاتے, اتنا انہوں نے کام کیا. جانے محترم شہید صدر کے شاگرد ہیں, کتنی بار تبلیغ کی. تو آپ اس جوانی میں اگر آپ تھوڑا سا نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے, اگر آپ نے 4 رکعت بھی پڑھ دی 2 کر کے فجر سے پہلے, آپ نے کمال کر لیا. آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کیا کیا. آپ اگر اس سحر میں بیدار ہو گئے تو رات کے فرشتے بھی آپ کا حساب لکھ رہے ہوں گے, اور جو فجر کے فرشتے آئیں گے وہ بھی آپ کا حساب لکھ رہے ہوں گے. آپ نے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا نا. آپ بولیں گے مولانا امام زمانہ کی نوکری سے فجر کا کیا تعلق؟ آئی ٹی ہونا چاہیے, اے آئی ہونا چاہیے, روبوٹ ہونے چاہیے. وہ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ سجدے کریں گے. جب آپ کا وجود پاک ہوگا تو علم بھی آپ کے وجود سے پاک نکلے گا, انسانیت کی بقا کے لیے نکلے گا. نیوکلیئر جو ہے ٹیکنالوجی وہ اس نے بھی بنائی, لیکن انہوں نے انسانیت کو تباہ کیا. ٹوکیو میں اور وہاں پر جہاں پر جاپان میں بم مارا, تھی تو ٹیکنالوجی نا, لیکن انسانیت کو تباہ کیا. یہاں پر بھی انسانیت ہے, یہاں پر بھی سب کچھ ہے, لیکن آپ دیکھیں مارنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ اگر لوگ ہیں تو دور چلے جاؤ. یعنی جنگ کے اندر بھی انسانیت ہے. ہاسپٹلوں کو نہیں مارا, اسکولوں کو نہیں مارا, صرف ان جگہوں پہ مارا کہ جو آرمی کی جگہ تھی. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان کا وجود پاک ہو, اللہ کا خوف رکھتا ہو, تو وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. تو آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں, جانے محترم, آپ اپنے آپ میں اپنی قیمت کو پہچانیں. اور حدیث و روایات کی روشنی میں بھی یہی ہے, اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا, علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں, اگر تمہیں دنیا چاہیے, اگر تمہیں دین چاہیے, اگر تمہیں آخرت چاہیے, جو بھی چاہیے, تہجد میں اٹھا کرو, تہجد کی عادت ڈالو. اور یہ نماز آپ کے چہرے پر نور لے کر آتی ہے. انسان دیکھے تہجد کا مسئلہ, خدا کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو تو زمین اور آسمان, جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما, زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں. خدا کو ہم کیا تسبیح کریں گے؟ خدا کی ہر چیز اس کا ذکر کر رہی ہے. اصل میں ہمیں خود کو ضرورت ہے. ہم خود جب اٹھیں گے, بیٹھیں گے, تھوڑی سی بات کریں گے, خلوت کریں گے, تو خود ہم اپنے آپ کو ریفرین کریں گے, اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ صحیح زندگی ہے یا غلط زندگی ہے. یہ جو فیصلے آپ صبح لے رہے ہیں یہ فیصلے آپ کے صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ کون آپ کے لیے ایک گارڈ, ایک سیکیورٹی بن کر آپ کو بچائے گا؟ وہ آپ کی یہی عبادت ہے عزیزان محترم. اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ اگر انسان خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا تو شیطان اور ابلیس اتنا سسٹم بنا کے بیٹھا ہے, آپ کو ایک لمحہ اجازت نہیں دیتا. شیطان ایک لمحہ فرصت مانگتا ہے, فرصت مانگتا ہے. بڑے بڑے سے علماء کے مقابلے میں آگے جانے محترم, حالانکہ جانتا تھا عبادت گزار ہیں, سب کچھ ہے, مگر نہیں چھوڑا اس نے. تو ظہور تک پہنچنے کے لیے پہلی چیز خدا سے رابطہ ہے, خدا سے محبت ہے. اس محبت کو محبت کی خاطر بیٹھے, کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو نہیں, جب دیکھیں کوئی بھی جب تک آپ کا اپنا دل نہیں چاہے کوئی کام نہیں کر سکتا. یعنی آپ کے دل میں یہ شدت احساس ہو کہ وہ جو میرا خالق ہے, وہ جو میرا روزے محشر کا حساب کتاب کرنے والا ہے, میں اس سے بات کیوں نہیں کر رہا. اچھا ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ خود فیصلہ کریں, نماز کو چھوڑ دیں. میں اپنی بات, آپ کی نماز مجھ سے بہتر ہے,
نماز تو ویسے 3 رکعت پڑھنی تھی, 4 رکعت پڑھنی تھی, اچھا ہو گئی, پوری ہو گئی, جماعت سے پڑھی تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ بتائیں آپ نے آخری دفعہ اللہ سے بات کب کی ہے؟ کب کیا آپ نے؟ ہم تو دعا بھی نہیں مانگتی نا پبلک کو, یہاں تصویر بھی پڑتی ہے, یوں کرتی ہے, اس کو تو چاہیے بھی کچھ نہیں. بس جوان برا جو میں جوان دیکھتا ہوں تصویر بھی کوئی ٹھیک ہے اٹھے پڑھ بھی لی, تو بس اللہ سے بات کب کی ہے؟ کب بات؟ پروردگار ہے, خالق ہے آپ کا, کہ باقی سب والدین بھی آپ کے موجود ہیں, اصل تو وہی ہے آپ کے لیے. کب بات کی آپ نے اللہ سے؟ بہت ضروری ہے جانے محترم. اسی لیے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کو مشکل میں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑائے. یہ گڑ گڑاہٹ خدا کو پسند ہے. اور یقین کریں اگر میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آتی, میں نے تو اللہ کو یاد نہیں کرنا تھا, نہیں یاد کرنا. آپ دیکھیں بیماری آئے گی اللہ یاد آئے گا, فائنینشیل کرائسس آئیں گے اللہ یاد آئے گا, رشتے ٹوٹیں گے اللہ یاد آئے گا. اللہ خود جانتا ہے اس بندے کو. حدیث ہے نا کہ پروردگار کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو, حدیث قدسی ہے, کچھ لوگوں کو میں بیمار کر دیتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اگر میں نے ان کو صحت دے دی تو یہ گمراہ ہو جائیں گے. اور کچھ لوگوں کو میں صحت مند رکھتا ہوں کہ اگر ان کو میں نے بیمار کیا تو یہ پھر کفر کرنے لگیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سا کچھ ہو جائے, اللہ تو کیسا خدا, تو یہ کیوں نہیں کرتا, وہ کیوں نہیں کرتا. اور خدا کہتا ہے کچھ لوگوں کو میں ثروت مند رکھتا ہوں, یعنی پیسہ دے کے رکھتا ہوں. کیوں؟ اگر میں نے انہیں فقیر کیا تو یہ کفر کرنے لگیں گے. اور کچھ کو میں فقیر رکھتا ہوں, اگر میں نے انہیں مال دے دیا تو یہ فساد کریں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں, محنت نہیں کریں, صحت خراب ہے تو علاج نہیں, سب کریں. لیکن خدا آخر میں کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں, میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. بہتر جانتا ہے, وہ محبت کرتا ہے. اور کیسی محبت؟ امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, زیارت کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا روح قبض کرنے آیا ہوں. تو کہا اللہ سے کہو کیا کوئی دوست, کلیم اللہ ہے نا, اللہ کے دوست ہیں, کہا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ ملک الموت چلے گا اللہ کے بعد. اللہ نے پیغام واپس بھجوایا, کہا ابراہیم سے کہو کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملنے میں دیر کرتا ہے؟ دوستی ادھر تو دوستیاں ہیں, تو کلیم اللہ یہاں واقعاً انسان چاہتا ہے, خدا سے ملاقات چاہتا ہے, نہیں چاہتا, امام سے ملنا چاہتا ہے. ارے نہیں مولانا صاحب ابھی تو بہت گڑبڑ ہے, ابھی تو پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی, ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا, ابھی تو اذان محترم. امام نہیں, کچھ نہیں, کچھ پوری زندگی دنیا مل رہا ہے, امام نہ ہو کیا فائدہ؟ امام ہو سب کچھ ہے. آج متا ترانا و نراہ کا, کب ہم آپ کو دیکھیں گے اور کب آپ ہمیں دیکھیں گے, کب دیکھیں گے ہم؟ عزیزوں نے لیا, میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں, آپ کو نہیں دیکھتا. میں سب کی آواز سنتا ہوں مگر آپ کی آواز مجھے نہیں آتی. یہ تڑپ جب تک عشق اور محبت نہیں ہوگی جانو, یہ نہیں ہوگا. اسے ایجاد کرنا پڑے گا, اور یہ آپ خود کر سکتے ہیں, کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. یہ مجلس, یہ سید الشہداء کا ذکر دل کو نرم کرنے کے لیے, نرم کرنے کے لیے. بڑے بڑے شخص پگھل جاتے ہیں حسین کی بارگاہ میں, بڑے بڑے شخص ٹوٹ. آج دنیا کو دیکھیں نا, آج آپ دیکھیں کہ اس مکتب نے لوگوں کو بیدار کیا. پہلے ہم کہتے تھے تو لوگ مانتے نہیں تھے. پہلے زمانے میں تھا جی مجلس میں نہیں جاؤ, پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, دماغہ کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, جہاں نقصان ہے وہاں فائدے بھی بہت ہوئے ہیں. اب کسی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی, مجلس لوگوں گھر چلی گئی. اب لوگ سنتے ہیں, لوگ نہیں بات تو صحیح کرتے ہیں. اور جب سے جنگ ہوئی اب لوگوں کو لگ پتا گیا یہ جو اتنے سارے مسلمان تھے یہ وہ احد والے تھے. ادب احترام سے اور تاریخی کتابوں میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھاگے تھے کہ بہت دن بعد واپس آئے تھے. بہت دور نکلے کتابوں کے اندر. ظاہر محترم چیٹ جی پی ٹی ہے آج کل, تو آپ کو پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارے پر تو کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹنے والی, چیٹ جی پی ٹی. تو ایسے بھاگے کہ کافی دن لگ گیا ہم کو, وہ کہاں پہنچ گئے, وہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھاگے تھے. تو آج دنیا کو پتہ چل گیا یہ جو سارے مسلمان ملک تھے یہ وہی احد والے تھے, اور جو ایک کھڑا ہوا وہ وہی تھا جو علی ابن ابی طالب والے تھے. علی یا علی یا علی پتہ چل گیا نا. واہ صلی علی محمد علی. لوگ کہتے ہیں مولانا جنگیں بڑا کریں, تو ہم تو پھر ایسی ہی جنگ بڑھیں گے. کہ وہ دیکھیں نا جو آج کھڑا ہوا ہے وہ کون ہے, اور دنیا کو پتہ چل گیا, لوگ ایمان لے آئے. لوگوں نے بولا یہی دین حق کا دین ہے, یہی دین صحیح دین ہے. تو ہم تو شروع سے کہتے تھے بھائی یہی دین صحیح ہے. بے شک آپ ہاتھ باندھیں, ہاتھ کھولے, کوئی فرق نہیں ہے, آپ کے دل میں حب علی ہونی چاہیے.
اگر بچنا ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی تو یہ محبت ہونی چاہیے, باقی کچھ نہیں. ہمیں تو باقی کچھ چاہیے بھی نہیں ہے جانے محترم. ویسے بھی کربلا والوں کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا, کربلا والے دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. تو ہم ویسے ہی تیار ہیں. آج دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں, دنیا بیدار ہے. آج ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج بڑے بڑے انفلوئنسر آپ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں, ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, خود ہمارے اہل سنت بہت سارے دوست احباب خود واقع کربلا کو بڑے بہتر طریقے سے بیان کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کس نے آج دنیا میں حقانیت کو روشن کر دیا؟ کس نے؟ دیکھیے جانے محترم, یہ دنیا کا راز ہے, راز کہ اگر کوئی چیز عیاں کرنی ہے تو خون کی قیمت دینی پڑے گی. خون کی قیمت, خون دیا, اور کیسا خون دیا. وہ ایک مجتہد, وہ ایک فقیہ جو اپنی 84-86 سال کی زندگی اللہ اور اس کی اولاد اور رسول اور اس کی اولاد کی خاطر اور ہر جگہ محبت کا پیغام دیتے دیتے اپنے خون سے آج دنیا کو بیدار کر دیا. بیدار کیا جب زندگی مولا کائنات کی سیرت پر, اور کیسی سیرت, مولا کی سیرت پر ہم تو بہرحال ہماری دیکھیں امام خود فرماتے, امام کی حدیث ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہ صلی اللہ علیہ. امام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں, اگر تم چاہتے ہو قربت خدا اور قیامت میں دائیں ہاتھ والوں میں تمہارا قرار ہو تو یہ چند خصلتیں, کوالٹیز تمہارے اندر ہونی چاہیے. ایک, جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ بھی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. مشکل ہے, اس کو پریکٹس کیا کریں. یہ حدیثیں صرف مجلس سے سننے کے لیے نہیں ہے. کل سے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ اپنے, کم از کم سگے بھائی کے لیے. بولے یار مومن بھائی تو بہت سارے ہو جائیں گے, مشکل ہو جائے گی, کم از کم سگے بھائی کے لیے پریکٹس کریں گے. جو اپنے لیے پسند کیا ہے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. پتہ تو چلے امام کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں آپ. خصلت بھی تو چاہیے, کوالٹی نہیں چاہیے کہ آپ کو نہیں چاہتے قیامت میں کہاں ہو آپ. پھر دوسری چیز, جو چیز تمہیں خود کو اپنے لیے ناپسند ہے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونی چاہیے. یعنی جو مجھے برا لگتا ہے تو مجھے آپ کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے نا, آپ کو بھی برا لگتا ہے. اب میں مثلا چاہتا ہوں کہ کوئی میری برائی نہ کرے تو پھر مجھے بھی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. برا لگتا ہے نا, اپنے لیے جو برا ہے دوسرے بھائی کے لیے برا. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے ولایت کے معاملے میں اس کو نصیحت کرو. نصیحت, یہ جو ہم ولایت کرتے ہیں یہ خیر خواہی کی نصیحت ہے. یہ بھائی یہی ہے سب کچھ, اصل یہی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی, اپنے اخلاق, اپنے کردار میں میری سیرت پہ عمل کرو, اور عاقبت جو میرا نتیجہ ہے جو کہ کامیابی ہے خدا کے لیے اس کا انتظار کرو. کامیاب آدمی وہی ہے. اب وہ جو شخص, اب دیکھیں امام کی اپنی زندگی, امام کی اپنی سیرت پہ ظاہر مولا کائنات جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. خود ائمہ نے کہا کہ جیسے ہمارے جد تھے ویسی زندگی گزارنا مشکل, آسان کام نہیں ہے, لیکن راستہ دیا. راستہ کیا دیا کہ جو رہبر لیڈر ہوتا ہے سوسائٹی کا, جامع کا, وہ تو امت کے باپ ہے, انہوں نے راستہ دیا نا, دنیا قط کر دیا. ابن عباس ایک جنگ میں آئے, خیمے میں امام بیٹھے ہوئے اپنے نالین مبارک کو پیبند لگا رہے ہیں. ابن عباس آیا, کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور آپ. امام نے اسی کو دیکھا, الٹی ہو گئی, کہا میرے نزدیک دنیا کی یہ ظاہری حکومت اس چپل سے کم ہے. علی یہی ہے, علی کو کوئی دنیا کی اٹیچمنٹ نہیں ہے اس کو, تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے جس کو وہ انجام دے رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے جانے محترم. یعنی دنیا کی خواہش نہیں ہے, کم سے کم کھانا, سادی زندگی. مولا کائنات شب شہادت آپ کے سامنے, بیٹی نے 2 چیزیں لا کے رکھی, 3 چیزیں لا کے رکھی, کہا بیٹی کبھی وہ کون سی ایسی رات ہے جس میں ہم نے 2 چیزوں سے افطار کی ہو. اب چیز بھی کیا ہے, نمک ہے, پانی ہے یا دودھ ہے. اب جو سیرت پہ چلے گا جانے محترم وہی کھڑا رہ سکتا ہے, جس کی شان و شوکت جیسی زندگی ہو, جس کے بینک بیلنس ہو, جس کے دنیا میں ادھر ادھر کاروبار ہو, بلڈنگیں ہو, سب کچھ ہو. وہ کہاں ہے انسانیت کی خدمت کرے گا؟ اس کو تو اپنے آپ کو بچانا ہے. آج ہمارے جو حکمران ٹینشن میں رہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنا سب کچھ لیفٹ رائٹ پہ رکھا ہوا ہے, تو پریشانی تو ہوتی ہے. لیکن جتنی دنیا پھیلائیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا دنیا میں رہنا. جتنی دنیا چھوٹی سی اتنا کچھ نہیں. اب رہبر کے پاس کیا تھا, گھر میں جو کارپیٹ بچھا ہوا تھا وہ وہی قالین تھا جو شادی میں ملا تھا. گھر کے اندر آپ یقین کریں ذرا محترم, ایسے نہیں ہوتا. کئی عرصے سے گوشت نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں جو سب سے غریب ہے وہ کتنا گوشت کھا سکتا ہو. جو سادے پھل, اچھے والے نہیں, ہم تو اچھے جا کے لیتے نا, جو عام آدمی پھل لیتا ہے وہ پھل, اپنی کتابیں بیچ کر اپنا گزارا کرنا سپریم لیڈر ہے. ایسے نہیں بنتا انسان, ایسے نہیں بنتا. کہ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے تھے کہ تمہارے کان رہبر کے لبوں پر ہوں, کیونکہ رہبر کے کان امام زمانہ کے لبوں پر ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ چیزیں انسان اپنے اندر ایجاد کرنی تھا. بدن توڑ سکتا ہے, ٹکڑے کر سکتا ہے,
बिखर सकते हैं, लेकिन नाम को कोई कैसा सिस्टम डिजाइन किया, एक लम्हा मिसाइल नहीं रुके। ये बगैर इमाम की नुसरत के नहीं हो सकता। इमाम भी उसी की नुसरत करते हैं जो इमाम के रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारता है, याद रखिएगा। अगर आज हम चाहते हैं अपने इमाम तक पहुंचे तो हमें अपनी जिंदगी को अताअत इमाम में गुजारना पड़ेगा, और अताअत अमल और किरदार से नजर आनी चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद इमाम इरशाद फरमाते हैं चंद चीजों को जो है वो उसके बदले में कुछ चीजें करो। पहली चीज इमाम फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे ताल्लुक तोड़ दे तो तुम जोड़ दो। वो ताल्लुक तुमसे तोड़ दे, तुमसे कटने की कोशिश करे, तुमसे अलग होने की कोशिश करे, तुम उससे अपने आप को जोड़ो। ये माशरे के लिए, दुश्मन नहीं है, इस्लाम का दुश्मन इसमें नहीं है, ये माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। कोई ताल्लुक तोड़ा है, तुम ताल्लुक को जोड़ो। कोई तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है, तुम उसके साथ अच्छाई करो। इमाम कह रहे हैं जो बुराई कर रहा है, बदी कर रहा है, तुम उसके साथ नेकी करो, अच्छाई करो। हमारे यहाँ तो उल्टा है, कोई बुराई करे तो हम उसके साथ पता नहीं क्या क्या करने को तैयार है, क्योंकि हमारी निगाह छोटी सी है, यहीं तक है बस, पर्दे के पीछे नजर नहीं आता। इमाम फरमाते हैं अगर कोई तुम्हें कोई चीज न दे, कोई चीज की तुम्हें जरूरत हो, कभी जरूरत होती है इंसान को, न दे तो तुम कल उसको अगर कुछ चाहिए तो उसको दो। माशरा साजी कर रहे हैं इमाम, जाने मोहतरम। इमाम सोसाइटी डेवलपर है, सोसाइटी नहीं बिल्डिंग बना रहे हैं आप, कम्युनिटी बना रहे हैं आप। वो सोसाइटी के जो इमाम तक जानी है, उस सोसाइटी को डिजाइन कर रहे हैं। अगर कोई चीज तुम्हें देने से इनकार कर दे, कल को तुम उसको जरूरत पड़े, तुम उसको दो। इमाम फरमाते हैं कोई तुम्हें बुरा भला बोले, दुश्मनाम कहे, तुम उसको सलाम करो, सलाम। अभी आपको कोई बुरा भला बोल दे, आप या तो फिर आप उसको इतना बोलेंगे, ये कम से कम आप होंगे, आप बोलेंगे मैं तो उसको देखता ही नहीं। इमाम क्या कह रहे हैं, अगर वो तुम्हें बुरा भला बोले तो उसको सलाम करो, सलाम करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दुनिया में नहीं रहना। इमाम फरमाते हैं अगर कोई तुमसे दुश्मनी करे तो तुम उसके साथ इंसाफ करो, इंसाफ। यानी क्यों? यानी अगर कोई दुश्मनी कर रहा है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब ये नहीं कि तुम बोलो कि अब मैं भी इसके साथ वो करूंगा, ये सोच भी नहीं सकता। नहीं, जो किया है अगर उसका जो हक बनता है वही करो, उससे ज्यादा इंसाफ करो, इंसाफ का तकाजा करो। आखिरी चीज इमाम फरमाते हैं जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको दरगुजर करो, माफ करो। ये सब माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, दुश्मन इस्लाम के लिए नहीं है। वो करे आपको नहीं, वहां तो इमाम का कौल है जहां से पत्थर आए, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अगर दाएं गाल पे थप्पड़ पड़े तो बायां गाल भी आगे कर दो, मगर मौला कायनात ने कहा पत्थर जहां से आया उसको वैसे ही वापस करो। ये दुश्मन के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, माशरा साजी के लिए स्ट्रैटेजी अलग है। माशरा बनाना है, माशरे को जरूरत है। आज आप इस सोसाइटी में रहते हैं, आप इस मोहल्ले में रहते हैं, ये माशरा आपका है। अगर यहां बुराई है तो ये बुराई आपकी है। आप खुश ना हो कि किसी के घर में अगर कोई बात हो गई है तो आप खुश हो कि अभी हमारे यहां तो नहीं हुई है, नहीं। मोमिन का आईना है। अगर किसी के साथ बुराई हुई है कल आपके साथ भी हो सकती है। आप माशरा सही करें। आप सुबह शाम खबरें देखते हैं, चीजें देखते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाने के साथ ये हो गया, जाने मोहतरम ये चीजें अच्छी नहीं। बेचारे के राइट के ऑर्गन शायद लेफ्ट में चले गए, आईसीयू के अंदर। दुआ करें परवरदिगार से जनाब अली असगर के सदके शिफाए कामिला अता फरमाए। खूब आपके सामने कितने जवान चले जाते हैं, कितने लोग इंतकाल कर जाते हैं, मरीज हो जाते हैं। ये नेमत है, फिर थोड़ी आएगी। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बिल्ड करें कम्युनिटीज को। सोचे आप अपनी इस छोटी सी कम्युनिटी को जो आपकी सोसाइटी है, अगर आप इसके बारे में नहीं सोचते कि यहाँ पर एजुकेशन कैसी हो, यहाँ पर सफाई कैसी हो, यहाँ पर और कोई काम कैसे हो, कल्चरल एक्टिविटीज क्या हो, बुराई कैसे रोके, अगर हिजाब बेहिजाबी हो रही है, ड्रग्स हो रहा है, नशा हो रहा है माशरे में, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम जवानों की तरबियत कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते या आप सोचते भी नहीं है तो कल को इमाम ज़माना आपको कहां बुलाएंगे? मुझे आप बताएं, इमाम ज़माना आपको क्या नौकरी देंगे? कोई तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या करेंगे आप? मौलाना साहब हमारे लिए दुआ करें, हम तो मौला की जूतियां उठा लेंगे। अच्छा भाई उठा लेना, लेकिन वहां तक भी तो पहुंचना ही है ना आसान थोड़ी है जूतियां उठाना मौला की भी। कुछ एक्टिविटी, कुछ एबिलिटी बनानी पड़ेगी। वहां तो दुनिया के सरदार झुके हुए हैं, वहां तो सब, अरे झुका हुआ आसान तो नहीं है। तो आप अच्छा मौला कहते मुझे जूतियां नहीं उठवानी, मुझे कुछ काम करवाना है, क्या करेंगे आप? तो क्या वाकई मैं ये सोचता हूँ, ये प्रैक्टिकल है जाने मोहतरम, मैं बहुत कोशिश करता हूँ और ग्राउंड लेवल पे आगे गुफ्तगू करूँ। प्रैक्टिकल क्या है स्ट्रैटेजी हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? जो भी जिम्मेदार है, जो मतलब बहुत सारे लोग तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। सोचना तो हर किसी को चाहिए ना। मतलब आप रोज गुजर रहे हैं, खड्डा है, खड्डे से गुजरे जा रहे हैं, वही को सही कर लूँ, मैं सही कर लूँ। बल्दिया ये तो सब आपको पता है, यहाँ से फारिग है। अभी थोड़े बेदार हुए भाई लोग, साईं लोग, थोड़ा आजकल बहुत इधर उधर कर रहे हैं, रोड सही हो रहे हैं, अल्लाह करे, खुदा करे, इंशाल्लाह सब सही हो जाए। लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी इससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। इमाम हाउ टू कंट्रोल द वर्ल्ड, दुनिया को कंट्रोल करना है ना, इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करना है, सिस्टम को कंट्रोल करना है। ये जवान जो आपको लगता है बैठे हुए हैक कर रहे होते हैं, हैकर है, दुश्मन कहां बैठा हुआ है, वहीं पर वो ड्रोन जाता है,
محنت کی ہے نا, محنت کی ہے, محنت کی ضرورت ہے, اسٹڈی کی ضرورت ہے. کچھ گھنٹے آپ اپنے امام کو دے دیں, میں آپ کو اگلے سال کی گارنٹی دیتا ہوں, اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے امام کو دے دیں, خود امام آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, جانے محترم, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جو اپنے مولا کے لیے وقت گزارتا ہے, امام اس کو کسی مقام پہ لے جاتے ہیں. صلی علی محمد وعلی محمد. جنہوں نے ایک قدم بھی امام حسین کے لیے بڑھایا, امام حسین نے انہیں کیا کیا عطا کیا, آپ کے سامنے تاریخ بڑی بڑی. جس نے ولایت کے لیے کام کیا, امام نے اس کو کیا کیا دیا. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ, کتنی جلدیں ہیں صرف غدیر, ایک حدیث ہے, اس حدیث کے لیے تقریباً 11 جلدیں غدیر کی. کتاب کا نام کیا ہے؟ غدیر. علامہ امینی صرف ایک حدیث کے اس بات کے لیے کبھی بغداد, کبھی شام, کبھی ہندوستان, کبھی کہاں, کبھی کون سا کتاب خانہ, کبھی کوئی لائبریری, 30 سال کہتے ہیں لگا دیے, 30 سال صرف ولایت کا اس بات کے لیے. کیا مقام ملا؟ ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا روز محشر ہے, لوگ صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور مولا جام کوثر پلا رہے ہیں. کہا میرے بابا کی باری آئی, امام نے جو جام تھا اس کو رکھ دیا, ہاتھ میں کوثر اٹھایا, کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا, ہم اس عالم میں تمہیں روشن کریں گے. امام کی کام کیا, 30 سال حقانیت ولایت کو ثابت کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم کتنا کرتے ہیں؟ بہت اپورچونیٹیز ہے آپ کے پاس, اللہ نے برین دیا ہوا ہے, یہ برین دنیا کو الٹ سکتا ہے. اس پہ محنت کریں, صحیح حسینیت کو پہچانے, صحیح حسینیت. ماتم, گریا, آہو بکا سب ضروری ہے, بغیر جذبات کے انسان احساسات کے بہت مشکل ہے, بہت مشکل, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ جوش, یہ ولولہ, یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس کے بعد کا جو مقصد ہے وہ عقل اور شعور کے ساتھ امام حسین کا ساتھ دینا ہے. 3 محرم کہتے ہیں امام نے خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ حبیب ابن مظاہر کو. حبیب کون ہے؟ دوست ہے نا بچپن کا, دوست ہے بچپن کا, صحابی رسول بھی ہے, دوست بھی ہے. خط لکھا, خط پہنچا, 3 کو کہتے ہیں لکھا. اس زمانے میں پہرے وہرے تھے, پتہ نہیں کس تاریخ کو پہنچا, پھر اس تاریخ. شروع سے امام حسین کو, امام حسین کے پاس پرچم تھے, علم, سب کو علم دیے ہوئے تھے. ایک علم سنبھال کے رکھتے تھے ہر پورے سفر میں, نہیں دیتے تھے. انتظار تھا اس علم کو اٹھانے والا آئے گا, آئے گا. خط پہنچا حبیب کے پاس. حبیب گھر میں غذا تناول فرما رہے تھے. کہتے ہیں جیسے ہی خط آیا حبیب نے پڑھا, امام کا سلام تھا. جناب حبیب کو فقی کہہ کر پکارا, علم تھا, سب کچھ تھا. اور بعض گھر متون جو ہے وہ بہرحال جو ہمیں ملتے ہیں جانے محترم, ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں. کہا حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں, اگر روز محشر رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے کربلا میں آ کے مل جاؤ. اللہ اکبر. غریب امام, مظلوم امام. عزیزان محترم, حبیب نے پڑھنا تھا. حبیب کے وجود میں عشق کی آگ لگ گئی, حبیب سے سنبھلا نہ گیا. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا, کیا پریشانی ہو گئی, اچانک سے کیا ہو گیا؟ کہا امام کا خط آیا. کہا پھر؟ کہا امام نے کربلا بلایا ہے. تو کہا پھر؟ کہا مجھے تمہارا خیال ہے کہ تمہارا کیا ہوگا. کیسی خواتین تھی. کہتی ہے حبیب میں خاک کھا کے گزارا کر لوں گی, علی کی اولاد کربلا میں ہے. حبیب نے وہی رخت سفر باندھا, وہی بات. حبیب نے غلام کو کہتے ہیں بھیجا, ان کے پہرے لگے ہوئے تھے, لوگ نکل نہیں سکتے تھے, سختی بہت ہو گئی تھی, کوفہ سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا, پہرے تھے. سواری کو بھیجا غلام سے کہ فلانے مقام پر کھڑے ہو جانا, منزل پہ میں وہاں پہنچوں گا, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. حبیب بہانے سے بازار گئے, بازار نکلے, بازار پہنچے, مسلم ابن اوسجا کو دیکھا. مسلم بھی دوست ہیں, حبیب کے بھی دوست ہیں. دوستی ہو تو ایسی ہو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایسی دوستی ہو کہ جو خود کمال پہ جا رہا ہو اپنے دوست کو بھی کمال پہ لے کے گیا. کیا دوستی ہے جانے موت. مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. کہا کربلا چلو, حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں, ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا.
मुस्लिम कहते हैं रुके नहीं, न घर गए सीधे करबला। अब निशान अगर जवादी आला मकाम हो ये बात कहते थे कि जहां गुलाम खड़ा हुआ था ना सवारी को लेके, अब सवारी बेचैन है और वो सवारी को रोक रहा है, सवारी बेचैन है। कैसे गुलाम थे न जाने, मैं कुर्बान जो हूं मौला पे। गुलाम सवारी से क्या कह रहा है? कहता है परेशान न हो, अगर आका नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। हुसैन, अगर आका नहीं आए मैं चला जाऊं, मैं चलूंगा। हबीब आए, हबीब सवारी पे बैठे, कभी हबीब सवारी पर जा रहे हैं, गुलाम दौड़ रहा है, कभी गुलाम सवारी पर हबीब दौड़ रहा है। इश्क जाज़बा हुसैनी है, खींच रहा है, हबीब आओ, आ जाओ। अज़दारान मोहतरम, जैसे ही देखा कि धूल उठ रही है, इमाम जानते थे गुरबत इमाम हुसैन है ना, वहां तो जौक दर जौक लोग दुश्मन के लश्कर में आ रहे थे, यहां तो कोई नहीं आ रहा था। यहां तो जैसे ही धूल उठी देखा हबीब है, एक अजीब खुशी का समा हो गया कि गरीब की फौज में भी कोई आया। हबीब का आना था, एक शोर उठ गया। जनाब ज़ैनब के कान में आवाजें आई, कहा जनाब फिजा से, फिजा ये कैसा शोर है? हबीबी देख कर बताती हूं, खुशी की एक कैफियत है कि कोई आया है। जब जनाब फिजा वापस आई, कहा सैयदजादी, मेरी शहजादी, हबीब आए हैं। बहन थी ना, भाई से बड़ी मोहब्बत थी, जानती थी भाई के दिल को सुकून आया होगा, हबीब आया है। क्या कहा? फिजा जाएं, हबीब को हमारा सलाम दे। सलाम। हाँ ज़ादारान मोहतरम, जब जनाब हबीब को सलाम मिला ना, कहते हैं दस्त पे बैठ गया, रेत को उठाया, सर पे डाला, कहा परवरदिगार कैसे दिन आ गए, अली की बेटियां गुलामों को सलाम। अल्लाह खुदा आपको इसका अजर दे, खुदा आपको से गिरिया की रातें ज़ादारान मोहतरम, हमें क्या पता जनाब सैयदा ने कब से मदीना छोड़ा हुआ है, हमें क्या पता। वो हुसैन की मां न जाने कब से आई हुई है, हम तो नहीं जानते, हमने तो वो मकाम भी नहीं देखे। हम तो जाते हैं ज़ियारत पर, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मगर आप सलाम करें इमाम ज़माना को। ज़ियारत नाइया आपने पढ़ी होगी ना, ज़ियारत नाइया इमाम ज़माना की तरफ से। इमाम ज़माना क्या फरमाते हैं? मेरा सलाम हो जलते हुए खेमों पर। और इमाम जब कोई बात कह रहे हैं तो गोया इमाम देख रहे हैं। मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जो खाक में पड़े रहे। इमाम ने तो ऐन ही करबला देखी है ना, इमाम तो बेहतर जानते हैं। असल पुरसा तो इमाम को है, इमाम ज़माना को है। हबीब ने यही कहा। वक्त गुजर गया, शब आशूर आई, असहाब के कारवां में हबीब बैठे हैं सबको लेकर, और क्या कह रहे हैं? देखो सुबह ख्याल रखना, ये ना हो हमसे पहले रसूल की औलाद मारी जाए, ये ना हो। हमें पहले कुर्बानी देनी है, हमें पहले अपने आप को करना है। अजीब है, ऐसे ऐसे लोग हैं। शब आशूर आपके सामने शम्मा गुल कर दी गई, कोई नहीं गया, वो कैसे जाता? इमाम को पहचान गए थे। यही तो कहा जनाब अकील के भाइयों ने शब आशूर के अमसाय में, आप सुनेंगे आइंदा, मौला 70 दफा मारा जाए, 70 दफा जिंदा किया जाए, हम आपको नहीं छोड़ सकते। रोज़े आशूर आई, जनाब हबीब आप जानते हैं बुजुर्ग भी हैं, सब कुछ है। जनाब हबीब ने रोज़े आशूर इमाम हुसैन से एक सवाल पूछा। कहा मौला मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा कि मेरी मौत मेरे सामने है, इसलिए नहीं पूछ रहा, बल्कि इसलिए पूछ रहा हूं कि चाहता हूं अपनी मारिफत में इजाफा करूं। कहा पूछो हबीब। कहा मौला मुझे ये बताएं कि जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तो आप कहां थे और क्या थे? मारिफत देखें, मौत करीब है मगर फिर भी अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तो हम अर्श पे नूर की हालत में थे। हाँ ज़ादारान मोहतरम, रोज़े आशूर के मसाइब अपनी जगह। जनाब हबीब, जनाब मुस्लिम पहले गिरे, जनाब मुस्लिम गिरे, जख्मी हुए। हबीब इब्ने मज़ाहिर मुस्लिम के बदन पे पहुंचे, दोस्त थे, जानते थे खुद भी शहीद हो जाएंगे, मगर फिर भी पूछा रस्म है, कोई वसीयत है तो बताओ। जनाब मुस्लिम ने इशारा किया इमाम की तरफ, हबीब जब तक जिंदा हो ज़हरा के लाल का बाल न टूटे,
جب تک صحابی زندہ رہے سینوں پہ تیر کھاتے رہے، گرتے رہے. ہاں آزاداروں جناب حبیب بھی گر گئے، جناب حبیب کے تیر بھی مولا جناب حبیب کے بھی بدن پہ آئے ہوں گے. کتنے خوش قسمت تھے یہ سب کے بدن پر میرا مولا آیا، سب کے بدن پر. اور امام نے پھر کیا کیا؟ بس آخری منزل آپ سلطمہ سے دو آزاداران محترم، آخری وقت آیا نا، امام جب خیمے سے نکلے سب بکھرا پڑا ہے، کوئی نہیں بچا، اکیلا رہ گیا جسے چکلیاں پیس کے پالا تھا، اکیلا رہ گیا جسے نانا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اکیلا رہ. قوم کو دکھایا تھا رسول نے، حسین منی وانا من الحسین. سجدے کو طلانی کر کر میرے رسول نے امت کو دکھایا، یاد رکھنا یہ حسین ہے جس کی وجہ سے رسول کے سجدے طلانی ہے، خیال رکھنا حسین کا. کوئی خیال نہ رکھا، حسین تنہا ہے، اکیلا ہے. دائیں دیکھا میرے مولا نے، بائیں دیکھا، اینا اینا مسلم کہاں ہو؟ اینا اینا ہانی ابن عروہ کہاں ہو؟ اینا اینا حبیب ابن مظاہر، حبیب کہاں ہو؟ دیکھو تمہارا مولا اکیلا رہ گیا. ارے عزاداران محترم کوئی نہ بچا، حسین تنہا رہ گیا. ارے سب کے جنازوں پر پہنچنے والا حسین دشت کربلا میں اکیلا زین سے زمین پر آیا. ارے بہن تڑپتی رہی، واہ محمد واہ علی، ارے کوئی ہے حسین.